ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سائرہ جی سے جی اور جستجو پہ. دیکھیں کیا بات ہے. ہاں جی, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ واقعی انسان کو جو نا مایوس نہیں ہونا چاہیے, بالکل جی, کوشش کرتے رہنا چاہیے. بالکل میرا یہی ماننا ہے کہ مایوسی اللہ کو نہیں پسند. تو آپ اپنا جو بھی آپ خیر سے صبح اٹھیں تو سب سے پہلے تو رب کا شکر ادا کریں سبحان اللہ. کہ اللہ نے آپ کو دوبارہ ایک اور زندگی کیا, دی ہے. واہ. تو آپ اپنی زندگی کو جئیں اور ایسے جئیں جس کا اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سامنے اپنا حقوق العباد بھی رکھیں. بالکل خالی صحیح ہے. اپنی ذات کے لیے نہ جئیں, جی جی آپ دوسروں کے لیے بھی جتنی اپنی طرف سے آپ ان کے لیے اچھا کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ کی ایک مسکراہٹ جو ہے اگر دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. واہ واہ واہ, تو ایگزیکٹلی. یہ سب کرنا چاہیے. جو جب میں پاکستان آئی ہوں تو میں نے اپنے جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کے چہروں پہ میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. اور مجھے وہاں پہ باہر رہ کے بہت زیادہ عادت تھی کہ لوگوں کو ویلکم کرنا یا ان کو گریٹ کرنا یا ان کو کہنا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں. پر سم ہاؤ ہمارا چونکہ کلچر ایسا نہیں ہے تو میں نے شروع میں تو تھوڑا سا اسمائل پاس کیا, پر دین آئی سی پیپل وہ جس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ جو ان کا ایک رسپانس آتا ہے اور خاص طور پہ وہ اچھا نہیں لگا مجھے. تو اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو دوبارہ پاکستانی کلچر کے مطابق سوری وہ کہتے ہیں نا ہنسی اور پھنسی. ایگزیکٹلی جی. تو وہ مجھے بھی یہی لگا کہ شاید ادھر نہیں لوگ کرتے ایک دوسرے کو اس طرح سے ویلکم, تو اس وجہ سے میں نے پھر وہ چیز ختم کر دی. ختم نہ کریں آپ, میری ریکویسٹ ہے آپ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں. اور ایکچولی ہوتا کیا ہے, جیسا دیس ویسا بیس نا. بالکل. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, اور ویسے تو ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں, فلم انڈسٹری میں آپ پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں جی ماشاء اللہ. اور ہماری جو کمرشلس کی جو فیلڈ ہے وہ تو ایکسٹرا آرڈینری ہے. وی آر ہیونگ آل ویل کوالیفائڈ پیپل اراؤنڈ. تو آپ جس ایریا میں آ رہی ہیں آپ دوبارہ, جو آپ چھوڑ کے آئی ہیں, آئی ایم شیور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا آپ نے وہاں نام بنایا, اور آئی ایم شیور, مجھے امید ہے کہ جو آپ کا طور طریقہ ہے, جو آپ کا وے آؤٹ ہے, یو ول بی ویری سکسیزفل. اٹس اے میٹر آف ٹائم. لیکن آپ اپنی مسکراہٹ کو جاری رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں سب نا, یہ ایک سیکھ ہے. آئی مین آپ نے شروع میں جو نیچرلی اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں نیچرز تو الگ الگ ہے نا لوگوں کے, اور وہ ایک تھوڑا سا المیہ بھی ہے. ان ایجوکیٹڈ پیپل ابھی بھی کافی ہیں, لیکن ایجوکیٹڈ پیپل بھی اب بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. ہمارا ایجوکیشن لیول بھی اچھا ہوتا ہے, اس کو آپ کنٹینیو کریں. اچھا یہ بتائیں کہ چلیں یہ آپ نے دوبارہ قدم رکھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے باہر کام کیا, ایک نام بنایا آپ نے, تو یہاں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک آئی مین فار یو؟ مجھے پتا ہے کہ آپ ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں, اور ہارنا بھی نہیں چاہیے بے شک. تو کتنا ٹائم, آئی مین ہاؤ لانگ یو تھنک, آئی مین کہ آپ جو ہماری اس وقت کی موجودہ جو ایک سے بڑھ کر ایک ایکٹریسز ہیں آپ کی ایج کی, ان کے درمیان آپ کو پتہ ہے جگہ بنانا بڑا مشکل ہے. دے آر گوئنگ ویری گڈ, بٹ کام بہت ہے, بہت کام ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کیسا آپ کا ہوگا ان کے ساتھ جڑنا؟ جی بالکل, میرا تو آئی ایم اے پازیٹیو پرسن, اور میرا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. جی جی. اور میں اس طرح سے لیتی ہوں کہ آپ جیسے کام کرتے ہیں تو آپ اسی کے مطابق ہی آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو وہ جیسے ایک ہم اس پہ ہیں کہ ہم اپنے ایک جستجو میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا بالکل بھی کسی کے ساتھ ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ جو بھی ہماری سینئر آرٹسٹ ہیں یا جو میری ہم عمر ہیں, تو میرا ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی کانفلکٹ نہیں ہے, یا میں نہیں چاہوں گی کہ میری ذات کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائیں. تو جو جیسا کام کرتا ہے تو میرا یہ ہے کہ سب ساتھ ساتھ چلتے رہیں. جی جی بالکل بالکل, ہر ایک کا اپنا رسک ہے. بالکل, اور رزق رازق اللہ ہے. بے شک. اور جیسے آپ کا کام ہے, تو باقی جہاں تک گیو اپ کرنے کی بات ہے, آئی کین ڈو میریکلس, اور میں بالکل گیو اپ نہیں کرتی. میرا رب پہ بہت زیادہ یقین ہے. جیسے میں نے باہر اتنا ٹائم کیا ہے اور میرا بہت اچھا وہاں پہ وقت گزرا, اور جو کہ ایک ڈفرینٹ کلچر تھا, پر اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بلینڈ ان ہونا میں کہتی ہوں کوئی مشکل وہ نہیں ہے. سب بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, تو ان سے بھی مجھے بہت اچھی امیدیں سب سے وابستہ ہیں. نہیں نہیں, نو ڈاؤٹ, آئی مین جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں, کوئی شک نہیں,
ایک تو دے آر ویری ویری ایکسپیرینسڈ، اور جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہے نا سارا، جو جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، کیونکہ پہلے تو لمیٹڈ چینلز تھے، ایک چینل ہوا کرتا تھا، بہت ہی منیمم پیسے ہوا کرتے تھے، جو انہوں نے محنت کی ہے. اور میں بھی دیکھتا ہوں وائل ڈیورنگ شوٹنگ جب ہوتی ہیں وہ لوگ تو ہوتے ہیں، وہ لوگ تو وہ گائیڈ کرتے ہیں. آئی مین ایز سچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مطلب اب وہ ظاہر ہے ہمیں اپنے سینئرس کی عزت کرنی ہے، واٹ ایور دا کیس میں بھی ہے. ہم آج کتنے اسمارٹ کیوں نہیں ہیں، کیا ہے کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر سینئرس. جی بالکل، رسپیکٹ تو اپنی جگہ ہے نا جی، رسپیکٹ تو آپ اس کو نہیں کسی کی بھی. باقی کام تو آپ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ دیکھیں کام جو اچھا کرے گا وہ آگے بڑھے گا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. بالکل جی، یہی جو ہے نا ہمارے بچوں میں تھوڑا سا فقدان ہے آج کل کے، جو بچے جو ہمارے انٹر ہو رہے ہیں اس شوبز انڈسٹری میں، تھوڑا سا رہتا ہے کہ وہ ویسے تو موسٹلی دے آر ویری نائس، ویری رسپیکٹیبل، لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے سینئرس کو ان کی سنتے نہیں ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ دے آر ویری ویل ایڈوانس ٹیکنیکلی یو کین سے، آئی مین بٹ ہے تو سینئر نا، آپ کو سن لینی چاہیے، مسکراہٹ دے دینی چاہیے، آئی مین ایگری کرنا چاہیے. آپ فالو کریں نہ کریں بٹ یو ہیو ٹو رسپیکٹ پیپل. اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسکرین پہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ یہ اپنا جو ایک جو نیچر ہے آپ کا سوشل ورکنگ کا وہ کنٹینیو کریں گی؟ آپ اس کو مزید میں سمجھتا ہوں بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے اگر آپ. جی انشاءاللہ شیور جی، آئی ووڈ لو ٹو. اور جیسے میں نے کہا یہ شاید میرے اندر ایک چیز بلٹ ان ہے کہ میں اپنے پاکستانی خواتین. آپ نے ویکسینیشن لگا لیا ہے؟ ہاں جی بالکل. یہ تو بلٹ ان کروا کے نہیں آئی آپ؟ نہیں جی، وہ میں نے ویکسین جو ہے وہ میں نے ادھر ہی سے کروایا. یہ بڑی باتیں تھی، استغفر اللہ. دیکھیں آپ، ہاں جی، پر اس پہ بھی یہی ہے کہ آپ نے کہا نا بلٹ ان ہے، میں نے کہا اللہ خیر کرے بھائی. نہیں جی، ویکسینیشن جو ہے میں نے ادھر ہی آ کے کروائی ہے. اچھا. اور اب میری سیکنڈ ڈوز رہتی ہے، اور آئی ہوپ انشاءاللہ وہ بھی خیر و عافیت سے گزر جائے گی. ہمارے یہاں دیکھیں کچھ بھی ہے، نو ڈاؤٹ کچھ بھی ہے. آئی ہیڈ اے ویری گڈ ایکسپیرینس. میں گیا تھا لیاقت نیشنل، اور بہت اچھا سسٹم. اب تو یہاں ایکسپو میں بھی بڑا اعلیٰ، اس پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں، آپ نے بھی کہا ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. جی بالکل. پتہ نہیں ہمیں کیوں اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے بلا وجہ کی. دنیا میں لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بیکاز دے آر ویری پازیٹیو. وہ مانتے ہی نہیں نیگیٹیوٹی کو، کہتے نہیں یار نہیں ہے کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں اس ویکسینیشن کے بارے میں بھی کئی باتیں ہوئی. جی بالکل. یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت پہ موت آئے گی، تو وقت پہ آئے گی تو ویکسینیشن لگوا لو بھائی، کیونکہ یہ ایک سیف سائڈ ہے. جب بیمار ہوتے ہیں تب بھی تو ہم انجیکشن لگواتے ہیں، ورنہ آدمی چھوڑ دے گا پتہ انجیکشن کے اندر کیا ہو. بالکل. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ویسے ہی ہمارے ملک پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے، ہم بہت بچے ہوئے ہیں. آئی مین آپ دیکھیں کہ دنیا کا کیا حال ہوا تھا، اور ابھی بھی ڈسٹرب ہیں لوگ، لیکن گیٹنگ بیٹر ناؤ. جی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے کافی بہتر. ہاں یا الحمدللہ. آئی مین آپ وہاں تھیں 2019 میں آئیں. اچھا 2019 تک تو یہ معاملہ نہیں ہوا تھا جب آپ آئی ہیں پاکستان؟ تو نہیں، یہ شروع ہو گیا تھا نا. اچھا ہو گیا تھا. ہاں جی ہاں. 2019 کے اینڈ، ہمارے یہاں تو 2020 کے شروع میں ہوا ہے، فیب میں یا مارچ میں تھا. نہیں جی، یہ ہمارے 2019 سے شروع ہوا ہے نا. اچھا. ہاں جی، کووڈ تو 2019 ایکچولی چائنا میں تو ہو گیا تھا. ہاں جی ہاں، بس وہ پھر چلتے چلتے ہماری عوام جیسی آئی سی پیپل، وہ خود انہوں نے تو ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو ہماری خواتین ہیں، پر وہ بچوں کو نہیں کور کرتی، اس چیز کا احتیاط نہیں کرتی. تو میں نے سنا ہے جو 10-10 سال کے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی کووڈ ہوا ہے وہاں پہ. نہیں جی، یہاں پر پاکستان میں. یہاں پر اچھا. ہاں جی ہاں. تو وہ کافی حد تک جو ہے ہمارے ملک پہ تو سارا دیکھیں نو ڈاؤٹ آبادی بھی ہے. آئی مین ہمارے جو بڑے شہر ہیں، کراچی، آپ کا راولپنڈی، لاہور، بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں پاپولیشن بھی آپ کو پتہ ہے نا، اور پورے انٹیریئر سے لوگ آتے ہیں، تو ان کو مینیج کرنے بڑا مشکل ہے ریئلی. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت بہتری ہے، بڑا کرم ہے. خیر یہ باتیں تو اب کووڈ کو تو اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، اس کو ختم ہی کیا ہوا ہے آلموسٹ. یو کین سے ویری سون وی آل ول بی فری انشاءاللہ. آمین. اچھا چلیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ انڈسٹری میں آپ آئیں گی اور آپ یو آر ویری پازیٹیو، آپ نے بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جو بوتیک کا ایکسپیرینس رہا ہے ساؤتھ افریقہ کا یا باہر، جو آپ نے کہا سویڈن میں بھی کیا آپ نے اور بوتسوانا میں بھی کیا، تو کیا اس کو آپ یہاں کنٹینیو کریں گے بوتیک کے بزنس کو یا کام کو؟ نہیں، وہ میں تھوڑا سا دیکھوں گی اس کے مطابق، کیونکہ اگر میں میڈیا کو جوائن کر لیتی ہوں
تو پھر وہ یہ کہ تھوڑی آپ کی ٹائمنگز وغیرہ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹائم دے سکیں، کیونکہ سما آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور پھر آپ ٹائم نہ دے سکیں تو پھر میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہی اپنا پورا دھیان دیجیے. تو ادھر ادھر جا کے جو ہے دوسروں کا بھی وقت برباد کرنا، تو بہتر ہے کہ آپ ایک دو چیزوں میں فوکس ہو جائیں. تو انشاءاللہ اگر میرا میڈیا کا ہو جاتا ہے تو میں وہ کنٹینیو رکھوں گی، اور جیسی میرا ویلفیئر کے اس میں ہے کہ میں وہ نہیں چھوڑنا چاہتی. ہاں جی، کیونکہ میں نے ایک کیمپین بھی کیا فار بیٹی بولے گی، تو وہ چونکہ میں نے آگے افغانستان اور پشاور سائٹ پہ ڈیلیور کرنا تھا، کیونکہ وہاں پہ ذرا کمیونیکیشن کی پرابلم ہے، اردو ہے یا انگلش، تو وہاں کی خواتینوں کو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو وہ میں نے پرشین میں کیا تھا، تو آئی ڈیلیورڈ، اور انہوں نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو وہ میرا الحمدللہ بہت اچھا. آپ تو ویسے پبلک فگر ہیں یار، ویری گڈ. الحمدللہ جی. بس اس کو کنٹینیو کریں نا آپ. یہ تو ایک دیکھیں آپ کو اردو آتی ہے، آئی مین آپ یو اسپیک ویری گڈ انگلش، اور پرشین جو ہے نا یہ تو بالکل آئی مین اس ایریا کے لیے، جیسے فار ایگزامپل ایران میں بھی پرشین بولی جاتی ہے اور افغانستان میں بھی پرشین بولی جاتی ہے. جی بولی جاتی ہے، پر وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وہ ان کی دری فارسی کہلاتی ہے، وہ بولتے ہیں، اور ایرانی جو فارسی ہے وہ تھوڑی ذرا ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ ہے. اچھا جی وہ تھوڑی فرق ہے. تو یہ جو پرشین آپ بولتی ہیں یہ پھر کیا ہے؟ یہ جی ہمارے افغانستان کی ہے، دریف پرشین ہے. اچھا 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 اچھا. تو ویری گڈ، آپ نے تو اچھا کام شروع کیا ہوا آلریڈی. جی میں وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ملک کے جتنے بھی مجھے بہت محبت ہے خاص طور پہ اپنے خواتین اور بچیوں سے، تو ان کے لیے جتنا بھی میری ذات سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں یہ کر رہی ہوں. ویسے بھی سائرہ جب ہم باہر رہتے ہیں نا تو قدر اسی وقت ہوتی ہے ملک کی. بالکل. یہ تو اللہ نے ہمیں جنت کا ٹکڑا دیا ہوا ہے. بالکل ماشاءاللہ. اور وہاں رہ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیں کیا ایکچولی نا، اور ہم نے کیا مقام بنایا ہوا ہے دنیا میں، جو کہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اتنا اچھا نہیں ہے اور بہتر ہونا چاہیے تھا، بہت اچھا ہونا چاہیے تھا بلکہ. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم. بالکل جی. اینڈ یو مس یور کلچر. آف کورس، ویری نیچرل. آپ خاص طور پہ جب آپ میں پاکستان آئی ہوں، میں اذان سنتی تھی تو سنتی ہوں الحمدللہ، تو آئی فیل سو گڈ. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. پھر مجھے وہ دن بھی یاد آتے ہیں کہ وہاں پہ میں ترستی تھی. اور جب میں ساؤتھ افریقہ میں تھی، جوہانسبرگ میں، تو وہاں پہ سامہاؤ ایک آدھ مسجد جو ہے ادھر سے اذان کی آواز آتی تھی. تو وہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا سن کے، اور پھر میں کہتی تھی آئی مسٹ گو، مجھے پاکستان جانا چاہیے. تو اب میں جب اذان سنتی ہوں تو میں بہت دعا کرتی ہوں، روح خوش ہو جاتی کہ الحمدللہ اللہ پاک مجھے واپس لے کر آئے پاکستان. اور جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ سول کو جو محسوس ہوتا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا، جوہانسبرگ میں آپ نے کہا کہ وہاں ایسا ہے کہ اذان ہوتی ہے، تو وہاں مسلمان ہیں؟ جی جوہانسبرگ میں بہت مسلمان ہیں، اور ساؤتھ افریقن مسلمان کافی ہیں جو انڈیا سے مائگریٹ کیے ہوئے ہیں. ہاں جی وہ کافی ہے. ہماری پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. ہاں جی. اچھا یہاں ایسا ہے جہاں تک مجھے میرے بھی علم ہے کہ آفٹر پارٹیشن بہت سے انڈینس وہ وہاں بھی شفٹ ہوئے ہیں. ہاں جی بہت زیادہ ہے. اور پھر ان کو چونکہ وہ ان کی وہ جو نسلیں چلی آ رہی ہیں تو وہ پھر اسی ہی کلچر میں آ گئے. لیکن سام ہاؤ اب وہ جو کہتے ہیں نا مسلمان، سو دے آر، وہ جی بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں جی وہ نہیں ہے، وہ ٹو فیسڈ نہیں ہے، جو ہے وہ ہے سامنے. یہ بات تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے. ریئلی نو ڈاؤٹ، آئی مین ایسا ہی ہوتا ہے. منافقت نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، کیونکہ ہم جب تک منافقت نہ کر لیں سکون نہیں ملتا. تو وہاں پہ وہ یہ چیز نہیں کرتے بالکل بھی. جو ہے وہ ان اینڈ آؤٹ وہ ایک سے. یہ دراصل بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں اب ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم چھوڑیں نا. میرے خیال سے سائرہ پھر ہمیں یہاں چھوٹا سا ایک بریک لینا پڑے گا، معذرت چاہ رہا ہوں میں. اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ مجھے ایک سوال یاد آ رہا ہے، میں اس آنے کے بعد بریک آپ سے کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو پلیز آپ جائیے گا مت، میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ. تو پلیز کیری آن، تھوڑا سا ٹائم دیں ہمیں وقفے کا، پھر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم. تھینک یو ویری مچ.